بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، تفسیر قرآن میں آج ہماری 18ویں نشست ہے۔ سورہ مبارکہ فاتحہ کے فضائل کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین کہنے کا کیا ثواب ہے، کیا فضائل ہیں، اور کتنا ہی جو ہے وہ بندہ بہترین ہے جو بندہ جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، الحمدللہ رب العالمین کہنا جو ہے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، مولا علی کی سنت ہے۔ اور کس قدر جو ہے وہ حمد بجا لاتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی، گزشتہ نشستوں میں جو ہے وہ ضرور دیکھیے۔ میرے عزیز دوستو، مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ جب کسی جنگ کی طرف جانے لگتے تو سواری پر بیٹھتے تو کہتے الحمدللہ رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، گزشتہ نشست میں جو ہے وہ یہاں تک ہماری جو ہے بات پہنچی تھی کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ حمد بجا لاتے تھے۔ میں آپ کو جو ہے وہ اس روایت کا جو حوالہ دکھاؤں گا، اور ساتھ ہی میں میرے عزیز دوستو آپ کی خدمت میں احادیث پیش کروں گا کہ حمد کا تعلق کیا ہے مولا علی علیہ السلام سے۔ دنیا میں اتنی خوبصورت حمد بجا لاتے تھے مولا علی علیہ السلام، بس آخرت میں بھی لوائے حمد جو ہے وہ مولا علی کے ہاتھ میں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لوائے حمد، ایسا جھنڈا کہ جس کے نیچے تمام انبیاء، تمام مومنین، تمام شہداء، تمام صالحین، تمام اللہ کے برگزیدہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور وہ جھنڈا جو ہے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا، اور مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ قائد ہوں گے ان سب سے، اور سب سے پہلے جو ہے مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے اور اپنے قافلے کو جو ہے وہ جنت میں لے کے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، حمد مولا علی علیہ السلام بجا لاتے تھے، اور لوائے حمد کے مالک بھی مولا علی ہیں۔ آپ دیکھیں، پہلے جو میں نے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا علی علیہ السلام جنگ کی طرف جانے لگتے، سواری بھی بیٹھتے تھے، کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں اس کا حوالہ دکھایا تھا، لیکن ابھی اس نشست میں بھی آپ دیکھیں کتاب بحار الانوار، قان علی علیہ السلام اذا اراد ان یسیر الى الحرب قعد على الضابہ وقال الحمدللہ رب العالمین على نعمه علینا وفضلہ العظیم۔ کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ جب سواری پر بیٹھتے، جنگ کی طرف جانے لگتے تو کہتے الحمدللہ رب العالمین، پروردگارا شکر ہے جو تو آپ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ فضائل عطا کی ہیں، جو فضیلت عطا کی ہے، بڑا فضل عطا کی ہے، اللہ تمہارا شکر ہے۔ پروردگارا آپ کی حمد ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ فضائل عطا کی ہے، اور آپ نے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بے شمار جو نعمتیں عطا کی، آپ کی حمد ہے۔ میرے عزیز دوستو، حمد کا تعلق ہے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ آخرت میں بھی۔ لوائے حمد کے مالک بھی جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں، لوائے حمد جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ کیوں؟ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ تمام متقین کے، تمام مومنین کے، تمام مسلمین کے قائد ہیں، رہنما ہیں، پیشوا ہیں۔ جو بھی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے نا، جو بھی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور سمجھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ قائد مانے، رہنما مانے، پیشوا مانے مولا علی علیہ السلام کو۔ میں جو آپ کو جو ہے حدیث دکھاتا ہوں، جو بندہ جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کو پیشوا اس دنیا میں نہیں مانتا، آخرت میں وہ کیسے لوائے حمد کے نیچے جائے گا؟ آپ دیکھ، کتاب ہے تفسیر فرات کوفی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال من احبک فقد احبنی۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو سے فرمایا کہ علی جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَكَ فَقَدْ أَبْغَضَنِي، فرمایا اے علی جو آپ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ یا علی انت اخی وَأَنَا أَخُو، اے علی آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں۔ جس بندے کے دل میں عشق مصطفیٰ تو کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام کا نام لو تو فوراً جو ہے اسے کیا کہتے ہیں، اس کا دل جو ہے اندر سے جو اسے کیا کہتے ہیں پھڑپڑاتا ہے، اور اس کا دل اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ان لوگوں کا ذکر کرتے جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ کیسی محبت ہے یہ؟ رسول خدا سے محبت ہے عاشقوں؟ کیا فرمایا؟ فرمایا علی آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، جو آپ سے بغض رکھتا ہے مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ آپ کا ذکر کریں تو آپ کے دشمن جسے یاد آ جائیں کہ ان کا بھی ذکر جو ہے ہونا چاہیے، اچھے لوگ تھے، تو یہ مولا علی کے ساتھ بغض نہیں ہے، یہ
محفوظ رسول خدا کے ساتھ بہت. پھر فرمایا یا علی ان لواء الحمد معک یوم القیامہ، فرمایا اے علی آپ کے ہاتھ میں لواء حمد ہوگا. آپ کیا یوم قیامت، قیامت والے دن آپ کے ہاتھ میں جو کیا ہوگا، لواء حمد ہوگا. اچھا پھر فرمایا تقدم به قدام امتی، یہ آپ یہ جو لواء حمد ہے نا آپ کے ہاتھ میں، آپ آگے آگے ہوں گے اس جھنڈے کو اٹھا کے، پوری امت پیچھے ہوگی. اے علی، مولا علی پر دوسروں کو فضیلت دیتے. لواء حمد آخرت میں جس کے ہاتھ میں ہے، دنیا میں بھی نبی کا جھنڈا اسی کے ہاتھ میں. نبی کی امت کی رہنمائی، میرے عزیز دوستو اس بات کو بڑا باریکی سے سمجھیں، توجہ بڑی دیکھیں. جھنڈا یعنی رہبری، یعنی رہنمائی، یعنی قیادت، یعنی لیڈرشپ. لیڈ آخرت میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے، اور تم کہتے ہو کہ دنیا میں کوئی اور ہے. آخرت میں بھی جھنڈا لواء حمد مولا علی کے ہاتھ میں، دنیا میں بھی لیڈر سب سے بڑے، رسول خدا کے فوراً بعد اس امت کو لیڈ کرنے والے علی ہیں. سمجھ آئی بات؟ یہ لواء حمد والی حدیث برادران کے پاس بھی ہیں، غیر شیعہ لوگوں کے پاس بھی ہیں لواء حمد والی. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے ہوں گے. دنیا میں بھی چاہیے امتوں کو، اس امت کو، کہ یہ جو امت چاہتی ہے کہ لواء حمد کے سائے تلے ہم جو ہے آ جائیں اور علی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری قیادت کریں اور ہمیں جنم لے جائیں. دنیا میں کیا تکلیف ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے جو ہے وہ جھنڈے کے نیچے نہیں ہے. دوسروں کو فضیلت دے دی ہے مولا علی علیہ السلام پر، جو خود محتاج ہیں علی علیہ الصلوۃ والسلام کی، انہیں جو ہے فضیلت. پھر ایک اور جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ آپ دیکھیں، کتاب ہے یہ بہار الانوار، بہار الانوار علل الشرائع سے جو ہے وہ انہوں نے غالباً نقل کی. اچھا دیکھیں، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انت اول من يدخل الجنہ، فرمایا علی جنت میں سب سے پہلے آپ جائیں گے، سب سے پہلے آپ جائیں گے. اچھا پھر جو ہے وہ سوال کیا مولا علی علیہ السلام نے رسول خدا سے، فرمایا فقلت یا رسول اللہ ادخلها قبل قال نعم انك صاحب لوائی فی الاخرہ. فرمایا اے علی آپ اس لیے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے کیونکہ آپ میرے علم بردار ہیں، آپ آخرت میں میرے علم بردار ہوں گے. لواء حمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، رہبری اور قیادت جنتی لوگوں کی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ آگے آگے ہیں، پیچھے پیچھے ساری دنیا. کما انک صاحب لوائی فی الدنیا، آگے نہیں حدیث مولا کا فرماتے ہیں اسی طرح جس طرح آپ لیڈر ہیں، آپ سربراہ ہیں، آپ حاکم ہیں اس امت کے اور تمام جنتیوں کے اس دنیا میں، اسی طرح آخرت میں ہوں گے. دنیا میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت تسلیم نہیں کی، کسی اور کو قائد بنا دیا، پھر کسی اور کو بنا، پھر کسی اور کو بنا، پھر کہیں جا کے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو باری دی اس میں بھی آپ دیکھیں شک ڈالا لوگوں نے کو جو ہے وہ اعتراض تھے مولا علی پر اعتراض تھے. جی فرمایا اے علی جس طرح آپ دنیا میں میرے علم بردار ہیں، لیڈر ہیں میری امت کی، اسی طرح آخرت میں. وحامل اللواء هو المتقدم، فرمایا جس کے پاس جھنڈا ہوتا ہے نا وہ سب سے آگے ہوتا ہے، سب سے آگے ہوتا ہے وہ. پھر کیا فرمایا ثم قال یا علی کانی بک وقد دخلت الجنہ، فرمایا گویا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اے علی جیسے آپ جو ہے وہ جھنڈا لے کر جو ہے جنت میں داخل ہوئے، پیچھے پیچھے پورے جو ہے جنتی لوگ. وَبِيَدِكَ لِوَائِي وَهُوَ لِوَاءُ الْحَمْدِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ، فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں لواء حمد ہے اور آپ جنت میں داخل ہو رہا ہیں، اور اس جھنڈے کے سائے کے نیچے حضرت آدم سے لے کر سارے اینڈ تک جب تک دنیا ختم ہوئی جتنے لوگ جو ہے وہ نیکوکار پرہیزگار ہیں، اے علی اس جھنڈے کے نیچے، سارے انبیاء بھی اس جھنڈے کے نیچے، علی سب سے آگے.
میرے عزیز دوستو، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سردار ہیں، لیڈر ہیں تمام مسلمانوں کے، اور جو بندہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو لیڈر اور سردار نہیں مانتا، بڑے سخت جملے فرمائے گئے اس کے. آپ دیکھیے کتاب ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، صاحب وسائل الشیعہ کی یہ کتاب ہے، اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات. حدیث لکھے ہیں عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. غور سے سنیں گا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ المخالف لعلی ابن ابی طالب بعدی کافر. فرمایا میرے بعد علی علیہ السلام کی جس نے مخالفت کی وہ کافر ہے. اندازہ لگا لیں، میں تو حدیث پڑھ رہا ہوں، اب ڈھونڈتے رہیں، ہر گلی میں ملے گا آپ کو، ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ادھر نکو ہم علی کے دشمن مل جائیں کافی. وَمُشْرِكُ بِهِ مشرک. اور فرمایا جو علی کے ساتھ شرک کرے گا نا، اور جو علی کا مقام مرتبہ ہے کسی اور کو دے گا، فرمایا وہی تو مشرک ہے، علی علیہ السلام کے ساتھ جس نے جو شرک کیا. وَالْمُحِبُّ لَهُ مُؤْمِنٌ وَالْمُبْغِضُ لَهُ منافق. فرمایا جو آپ سے محبت رکھتا ہے علی وہ مومن ہے، جو آپ سے نفرت رکھتا ہے الو کا پٹھا منافق ہے. پھر فرمایا وَالْمُقْتَفِي لِآثَرِهِ لَائِقٌ. فرمایا جو ان کی نقش قدم پر چلے گا، علی کے نقش قدم پر، وہ علی کے ساتھ جا مل جائے گا. وَالْمُحَارِبُ لَهُ مَارِق. اور جو ان سے لڑے گا دین سے خارج ہے. کیا آپ اسے کیا کہتے ہیں، اجماع کر کے بیٹھے، حدیث رسول ہے، جو ان سے لڑے گا دین سے خارج. وَالرَّادُ عَلَيْهِ ضَاحِكٌ. فرمایا جو علی کو رد کرے، جسے علی پسند نہیں ہے، ہلاک ہو گیا، ختم. نور اللہ فی ولادہ. سبحان اللہ، علی اللہ کا نور ہے اللہ کی سرزمین پر. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وحجتہ علی عبادہ. اور اللہ کے بندوں پر اللہ کی حجت ہے مولا علی. وسیف اللہ علی اعداء. اللہ کے دشمنوں پر اللہ کی تلوار ہے علی. سیف اللہ علی ہے، کسی اور کو نہ کہو. سیف اللہ کیا ہے؟ حدیث ہے، حدیث شریف کی روشنی میں رسول خدا نے فرمایا سیف اللہ علی اعداء. علی اللہ کے دشمنوں کو اوپر جو کیا ہے تلوار. ووارث علم انبیاء. اور انبیاء کے علم کا وارث علی ہے. علی کلمۃ اللہ العلیٰ. کلمۃ اللہ العلیٰ علی ہے. علی وکلمۃ اعدائہ السفلی. اور ان کے دشمن جو ہے وہ کہیں کلمہ سفلی. علی سید الاوصیاء. فرمایا کہ علی تمام اوصیاء کے سردار ہیں، 12 ائمہ میں سے سردار علی ہیں. وَوَصِيُّ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاء. اور علی علیہ السلام سید الانبیاء، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہیں، نائب ہے، جانشین ہے بلا فاصل خلیفہ. علی امیر المومنین. علی مومنوں کے امیر ہیں. وقائد الغر المحجلین. فرمایا چمکتے ہوئے چہروں والوں کے قائد ہیں، رہنما ہیں، جنتی لوگوں کے رہنما لیڈر علی ہیں، کوئی اور نہیں ہے. وہ لوائے حامد بھی انہی کے ہاتھ میں ہے، سردار یہی ہیں، سید یہی ہیں، حاکم یہ سردار یہی ہیں، لیڈر یہی ہیں. اچھا پھر کیا فرمایا؟ وامام المسلمین. مسلمان اگر اپنے آپ کو سمجھتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تو علی علیہ السلام امام ہے، بلا فاصل خلیفہ ہے رسول اللہ کے. جو بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے مسلمان، بس علی اس کا ہے. جو بھی ہے مسلمان ہے، سمجھتا ہے مسلمان ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا جو فلاں فلاں جو ہے مسلمان ہے، علی اس کا امام ہے، رسول خدا نے فرمایا. آگے بڑے خصوصی جنہوں فرمایا لا يقبض اللہ الایمان الا بولایت وطاعت. فرمایا اللہ ایمان کو قبول نہیں کرتا، کسی بندے سے ایمان کو قبول نہیں کرے گا جب تک مولا علی علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرے گا، اور جب تک مولا علیہ السلام کی ولایت برقرار نہیں ہو. مولا علی کی ولایت و اطاعت کے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہے، کوئی بندہ مسلمان ہی نہیں ہے. جاؤ سارے دین سے خارج ہے، جاؤ جان چھوڑو، ٹھیک ہے نا. علی علیہ السلام ایک اور حدیث جو ہے میں اسی پیج کے اوپر ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ولی کل مومن بعدی. فرمایا علی میرے بعد تمام مومن، جو اپنے آپ کو بس مومن سمجھتا ہے،
तमाम मोमिनों के आली क्या हैं, रहनुमा हैं, सरपरस्त हैं, हाकिम हैं। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लिवाए हामद के जो है वो नीचे आप आएँ और मौला अली अलैहिस्सलाम की क़यादत में आप जो है जन्नत में दाखिल हो जाएं, तो दुनिया में भी मौला अली अलैहिस्सलाम को कायद मानिए। जो मौला अली अलैहिस्सलाम के दुश्मन हैं और जिन्होंने जो है मौला अली अलैहिस्सलाम के हुकूक जो है वो हस्ब किए हैं, उन्हें अपना इमाम और कायद न मानिए, अपने आप को धोखा है। अहादीस आपको सुना दिया। तो मौला अली अलैहिस्सलाम इस कदर हामद बजा लेते थे, हामद का ताल्लुक है मौला अली अलैहिस्सलाम से, कि लिवाए हामद भी जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथों होगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, सूरह मुबारक फातिहा के ऊपर गुफ्तगू जारी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की जो है वो तफसीर जो है अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम की रोशनी में जारी है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। गुज़िश्ता नशिस्तें भी देखें और ये अहादीस जो है अपने बच्चों को ज़रूर याद करवाएं। मेरे अजीज़ दोस्तों, हम एक इदारा अहादीस अहले बैत की खिदमत के लिए जो बना रहे हैं, मदरसा जिसे कहते हैं, मदरसा, उसमें हमें ज़रूरत है आपके ताआवुन की। आपसे गुज़ारिश है आप हमारे साथ ताआवुन करें। 3 वक़्त का जो है वो खाना जो है और बच्चों को जो फ्री पेश करना, और उसे क्या कहते हैं, किताबें वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, टीचर्स की तनख्वाहें होती हैं, बिल्डिंग बनाना बड़ा मुश्किल काम है। और ये जो है वो आपके ये ताउन से होगा। जैज़ कैश अकाउंट का लिंक बाय मौजूद है, इज़ी पैसा मौजूद है, बैंक अकाउंट मौजूद है। आप थोड़े से थोड़ा ताउन करना चाहें, ताउन ज़रूर करें। अगर आप ताउन नहीं कर सकते, दीगर मोमिनीन तक जो है वो वीडियो लिंक जो है वो ज़रूर शेयर किया करें, ताकि और मोमिनीन जो है वो इस कार खैर में जो है वो हिस्सा ले सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो हमारे साथ जो है वो ताउन करेंगे, और दुआ भी है खुदा ताला हम सबको मज़हब अहले बैत की बेहतरीन खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगली नशिस्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।